ہاں کوشش پوری کرنی ہے اور دعا, کوشش اور دعا, انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا آپ نے انگزائٹی کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے میدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو آپ نے کہہ دیا نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے. اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں, ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے بھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا, میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد اور دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کی فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے ہیں کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ. اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دل کی دنیا بات کریں اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا, تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے. پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے اور جب وہ میں اس سے بات کرتا ہوں اور جب وہ تعلق بنتا ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یعنی کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا. دل کی صحت محبت ہے اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بھیس کر دیا اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, جس کو اب میں اکثر, جیسے اس دن ریسنٹلی ایک وہ ہوا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایلوپیشیا کا جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. اور میں اس کو بھول بھی گیا, مجھے یاد بھی نہیں تھا. وہ آ گیا تو میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو مطلب وہ ہوپ کے بغیر نہیں بھیجتا. تو وہ چلا گیا, آیا تو میں بڑے اس کے ساتھ گفٹ کے ساتھ آیا. تو میں کہتے ہیں مجھے آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں میں تو آپ کا پیشنٹ ہوں. تو اس کو پیچز تھے پورے نا, اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتے ہیں جی بس آپ کے وائٹامنس سے. تو جب وہ نکلا نا تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں تھے, صرف اور صرف اس کو ایک ڈاکٹر ملا تھا جس نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تو تمہیں شفا اللہ دے گا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت 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 معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس ایسی پیشنٹس آ رہے ہیں. اور وہی بات ہے کہ کوالٹی آف لائف, جیسے اس دن میں نے ویڈیو شیئر کی ماں جی کی, میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا. تو پورا دن میں, وہ کہتے ہیں نا ایک سرور میں رہا تھا میں. وہ آئی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمرہ کیا دوبارہ, 3 سال پہلے عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے ویل چیئر پہ, اب انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا. تو کہتے ہیں کہ پتر جب میں لاسٹ عمرہ کرنے گئی تھی تو میں ویل چیئر پہ تھی اور میں لوگوں کو طواف کرتا دیکھتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اس دفعہ میں گئی اور میں نے سارے ارمان پورے کیے. میں نے ادھر ہی ٹیم کو بولا ان کی ویڈیو بناؤ, باجی کی ویڈیو بناؤ. وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس سے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے, موٹیویشن بن جاتا ہے نا کہ ایک ٹھیک ہوا ہے. تو بس یہ
جب میں ان کو ٹھیک ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بھی صحت بہتر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ کہتے سنا ہے, ایون میرے کچھ دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, میڈیکل سائنس شوڈ بی کرول, شوڈ بی روتھ لیس. آپ نے ٹروتھ بولنا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک کیا موٹیویشن دے کر کرو گے, آپ سچ بولو اس کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایشو ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم نے شفا اپنے پلے سے دینی ہے. یہ جو ہم ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. شفا صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم صرف راستہ بتانے والے ہیں. صحیح بات. جب ہمیں میں اس کو تھوڑا جملہ سے اپنی اوقات سمجھ آئے گی نا, وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پہلے عاجزی دے پھر مرتبہ دے. اگر عاجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے. کیوں بندہ پکڑ میں آئے. تو یہ تھوڑی اپنی نا اس ڈگریوں کے تکبر میں یہ بات کر دی جاتی ہے. ورنہ جو بھی ڈاکٹر جس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے, وہ ڈاکٹر بھی مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو بعد میں اللہ کو پیارا ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کو پیارے ہو جاتے. مخلوق کی خدمت. تو یہ بس تھوڑا نا ہمیں سکھایا بڑی الٹی پلٹی چیزیں جاتی ہیں. اور ہماری جو کتابیں ہیں نا, یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اور میں یہ کوئی بغیر ریفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ڈاکٹر 5 سال MBBS میں جو بھی پڑھتا ہے, گریجویشن کے 5 سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کر رہا, میں آپ کو آگے ریفرنس دوں گا. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. کون سا آدھا ٹھیک ہے, کون سا آدھا غلط ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. The best way to learn is learn on your own. Think out of the box. اور یہ جملہ ہے ڈاکٹر ڈیوڈ سیکٹ کا, جو کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے گرو ہیں. کلینکل ایپیڈیمیولوجی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹروں کا گرو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بھائیو, اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا نا, تو آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں, آپ کی وہ کاؤنسلنگ کسی کام کی نہیں. آپ دیکھو کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, اور اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں شفا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کم بھی کھانا, صحیح بھی کھانا, اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا. مومن وہ ہے جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. بھوک ترک کرنا خود پہ سختی ہے, روزہ رکھنا خود پہ سختی ہے, ایکسرسائز کرنا خود پہ سختی ہے. اور ہر سختی کے ساتھ اللہ کی گارنٹی ہے آسانی کی. تو ہر سختی کے ساتھ صحت جیسی آسانی ہے, ڈائٹ اور ایکسرسائز کی. ڈائٹ پہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ کمنٹ کریں کہ آج کل جو چکن وغیرہ کھلایا جا رہا ہے, برائلر, اس کے بارے میں کافی سنا ہے. اور یہ جو ڈبے کی خوراک ہے, یہ ساری چیزیں, تو کیا واقعی یہ اوائڈ کرنی چاہیے اور آرگینک کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل. میں آپ کو دیکھیں, ہمارے پاس مکمل آرگینک فوڈ کی تو آپشن نہیں ہے, اویلیبلٹی بھی نہیں ہے, افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ہے. لیکن ابھی میں آپ کو نا جو فوڈ پیرامڈ پڑھ کے سارے ڈائٹیشین ڈگریاں لے رہے ہیں, میں نے اس دن اس فوڈ پیرامڈ کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا, اور میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں جو چیزیں استعمال زیادہ ہوئی ہیں, چکن زیادہ استعمال ہوا ہے, بالکل ٹھیک, پروسیس فوڈ زیادہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ریڈ میٹ کی جگہ آپ نے وائٹ میٹ لینا ہے, چکن لینا ہے. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہم نے مٹن لینا ہے, ہم نے بیف لینا ہے. اور ہاں, پروٹین پوری کرنے کے لیے حسب ضرورت اگر ہم چکن لیتے بھی ہیں, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری کام ہے پروسیسڈ فوڈ سے ہٹنا. صحیح. اس کو میں فوڈ کہتے نہیں, اس کو میں پروڈکٹس کہتا ہوں. جیسے طاہا بھائی کے ساتھ بھی میں نے وہ مطلب پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ لینا چاہیے. ایک دودھ ہوتا ہے پاؤڈر والا دودھ, صحیح, اس کے اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں, ویجیٹیبل آئل, اسٹیبلائزر اور شوگر. دودھ کی طرح ہے, لیکن لوگ اس پہ چائے پی رہے ہیں. تو ابھی لوگوں کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنا. اکثر کل ایک پیشنٹ آئی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس سب کچھ کم کر دیا. میں نے کہا صرف کم نہیں کرنا, صحیح بھی کھانا ہے. آپ چند لقمے لیں, لیکن اگر آپ صحیح لینا, کیونکہ چند لقمے کافی ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ صحیح ہونے چاہیے.